سنو، حضرت سالبہ بن عبد الرحمن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے صحابی ہیں، غریب ہیں۔ غربت بڑی اعلیٰ چیز ہے، ہاں ہاں غریبی بڑی نعمت ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قیامت والے دن پتہ چلے گا جب غریب چھلانگ لگا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور امیر تو کھڑے ہیں نا، میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا، نبی پاک کھول کے روئے، یا رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا، تو پیچھے رہ گیا، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا ہے تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سر رہا، حضور میری غلطی۔ فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 100 گھوڑا مال اوپر رکھ کے حضرت عبد الرحمن نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ۔ اور پتہ ہے ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن سرکار کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گئے اور یوں سر کو پکڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ باہر آئیں، کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا؟ جب پوچھا کیا ہوا تو اور کھول کے روئے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے مجھے بتاتے تھے یہ مال نہ کما، یہ کم، میں حضور سے بات کرتا تھا تو حضور روک دیتے تھے، اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا، سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو مجھے کون اس سے بچائے گا؟ آپ محبوب کی زوجہ ہیں، میری ماں ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اماں جی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت ام سلمہ بھی رو پڑی، کہنے لگے محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں، میں نبی پاک کی ترجمانی کیسے کروں؟ کہا اماں جی خدا واسطے مجھے کوئی حکم دے دیں، مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، خدا رہا مجھے کچھ بتا دیں، اتنا سارا مال ہے میں کہاں اس کا حساب دوں گا، مہربانی فرمائیں، یہ تجارتیں میرے گلے پڑ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی جب منت کی تو فرمانے لگی جا بیٹے آدھا خیرات کر دے۔ کتنا؟ 2.5% نہیں، کتنے فیصد ہے؟ 50%، 50%۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف گئے اور 50% خیرات کر کے کہنے لگے اماں میں نے 50% دے دیے، میں بچ جاؤں گا نا، میں بچ جاؤں گا، میں دے آیا ہوں آدھا۔ تو حضرت ام سلمہ فرمانے لگی میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی تیری، اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن، حضور دعا کر دیں، غریبی ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا تجھی اس حال میں ہے بہتر ہے، کرتے ہیں حضور نہیں دعا کر دیں، فرمایا تجھی اس حال میں ہے۔ تیسری دفعہ پھر آ گئے، حضور نے دعا کر دی، 4 بکریاں تھیں، چند مہینے گزرے، کچھ تجارت شروع کی، چھوٹے موٹا لین دین شروع کیا تو 40 ہو گئیں، کچھ وقت اور گزرا تو ریوڑ بن گیا، پھر گائیں بھی آ گئیں، پھر اونٹ بھی آ گئے، پھر لائنیں لگ گئی، پھر ہر وقت حضور کے قریب بیٹھنے کو دل کرتا تھا، اب لین دین کے معاملات تھے، اب ذرا طبیعت تھوڑی پیچھے ہٹنے لگی، تھوڑا دل پیچھے ہٹنے لگا، پہلے 5 نمازیں مسجد میں، پھر زور اثر کی چھٹی، میری طرف دیکھو اور دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں، پھر زور اثر گئی، پھر کچھ وقت گزرا تو مغرب بھی گئی، پھر اتنی بڑی حویلی کوئی نہیں، پھر باہر جا کے مدینے سے ڈیرا لگا لیا، جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آ گیا 2 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر زکوٰۃ مقرر ہوئے، 5 اونٹوں پر 1 بکری، یہ زکوٰۃ ٹھہری۔ اب جب گئے نا اونٹ گنے اور بکریاں گننے لگے، اوہو 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ، کس نے دیا تھا؟ دعا کس نے فرمائی؟ اوہو اتنا، میرے پیسے بینک سے میسج آ جائے گا اتنے کم ہو گئے، اوہو بڑی مصیبت بنے گی، مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب آتے ہیں تو اب یہ والا میسج بھی چلے گا کہ اتنے مائنس ہو گئے، توبہ توبہ، پریشانی لگ گئی، بڑی طبیعت، انکار نہیں کیا، کہنے لگے
حضور سے جا کے عرض کرنا میں خود آؤں گا، اور جہاں محبوبیت ہو وہاں اتنے لفظ بھی بے ادبی ہیں، وہاں ٹھہر جاؤ، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یہ جملے بھی وہاں توہین ہوتے ہیں۔ محبوب ہو اور وہاں انسان سوچ سمجھ کی بات کرے، وہاں انسان، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا عقل آخ دی چگے نو سام کے رکھ، عشق آخ دے بال کے سیکنا چاہیے ہے۔ کہا جا کے کہنا میں آؤں گا۔ سب کی زکوٰۃ لے آئے، در رسول پہ آئے، حضور نے فرمایا پہلے سالبہ کی بات بتاؤ، پتہ تھا نا پہلے سال۔ حضور اس نے کہا تھا میں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے ٹھنڈی آہ بھری، آہ ٹھنڈی، فرمایا ہلاک ہو گیا۔ اس کو کہا تھا نہ اس چکر میں پڑ، ہلاک ہو گیا، ہلاک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دو باریک باریک آنسوؤں کے قطرے بھی میں نے محبوب کی آنکھوں میں دیکھے۔ اپنا ہے نا تو دکھ ہوا، یار میرا اپنا تھا، ہلاک ہی ہو گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے۔ ان کو بھی بعد میں خیال آیا، او ہو میں تو غریب تھا، یہ آیا کدھر سے تھا، میں تو غلامی رسول میں آتا گیا تو رب میری عزتیں بڑھاتا گیا، یہ میں کس چکر میں پڑ گیا۔ آئے لائنیں بکریوں کی لائے، حاضر کی، حضور وہ میں نے کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے میں خود آؤں گا، حضور میں خود لایا ہوں۔ فرمایا محبوب نے مجھے تو نہ بتا، میں تو سمجھتا ہوں، میں نے کہا تھا تو میں آ گیا ہوں۔ فرمایا چل اٹھا، دوڑ جا، لے جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انکار محبوب نے سالبہ کو کیا، لیکن آنسو ابو بکر صدیق کے بھی نکل گئے۔ فرماتے ہیں درد عثمان غنی کو بھی ہونے لگا، تڑپ مولا علی بھی گئے۔ فرمایا جا لے جا، نہیں چاہیے تیرے پیسے۔ فرماتے ہیں سالبہ نے ہاتھ باندھے، کہا محبوبہ غلطی ہو گئی، حضور مجھے، فرمایا تجھے کہا نا تیرے نہیں چاہیے، نکل جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب نبی پاک نے رخ پھیرا تو صحابہ کی زبانوں پہ بھی جاری ہو گیا یہ تو ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں مدینے میں قحط پڑ گیا، محبوب نے فرمایا بلال تو بھی آج لا۔ ایک خشک چھوارا حضرت بلال کا قبول ہو گیا، لیکن سال با لائنیں لگی یا مال کی، فرمایا جا لے جا، تیرا قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تڑپتے رہے ساری زندگی اور مال کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہے، لیکن کریم نے اس تجارت کو قبول۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، سرکار کے وصال، حضور قبول فرما لیں۔ فرمایا ساری دنیا کا قبول ہے، جس کا میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے قبول کر لوں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، فرمایا نہ تیرا قبول نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وصال ہو گیا۔ عزیز یاد رکھ، تجارت وہ والی کر جو تجھے نجات دے، اس چکر میں نہ پڑ جا جو تجھے الجھا دے۔ قرآن مجید کی آیت آئی اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں، ابھی بھی 2 کے 4 اور 4 کے 10 کر رہے ہیں، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت انس آئے مسجد سے، ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، جھونپڑی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت انس کو پریشان دیکھا، کہنے لگے انس خیر تو ہے، کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ تو جناب انس کہنے لگے آیت تو آ گئی ہے، رب نے کہہ دیا کہ حساب قریب آ گیا، تیاری کر لو۔ جھونپڑی بنا رہے ہیں، محل نہیں، جھونپڑی بنا رہے تھے، ابھی دیوار کچی مکمل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ جھاڑ دیے صحابی نے۔ ادھر رخ پھیرا تو حضرت انس کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھئی میں حساب نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے نہیں دیوار بنانی، بس بھئی میری اس دوڑ سے بس میں کوئی نہیں حساب دے سکتا، میں کمزور ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے دوستو تجارت کرو لیکن اس کو عبادت سمجھ کے کرو۔ اگر تمہیں چوک وہاں دکان پہ بیٹھے خدا بھول جاتا ہے اور سودا کرتے وقت رب رسول کی باتیں تمہیں بھول جاتی ہیں تو پھر تو تم وانتم موردون میں ہو، پھر تو تم غافل ہو۔ اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا، میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا، میرے رب کی قسم، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا کلا۔ قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے۔ میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا،
ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جھولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے. میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. مریم جانے تو جانے، میری عیسیٰ. 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا لے. کون سی امت جنہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری، جنید بغدادی کو بچا. نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال. یہاں اللہ کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. معافی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں. میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لو. میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں. جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا. پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی. چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا.
یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں. اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو. میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر، میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا. ہو گیا ٹائم؟ اچھا اچھا. اس سے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی. یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے. کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ. تو ایک آدمی کھڑا رہا. کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے. کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر. دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا ارے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو. وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ ایسے کانپنے لگے. میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں. فرمائیے آپ. حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. تو وہ رونے لگے. آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں؟ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے. عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے. پیچھے تہجد ہے؟ نہیں. جہاد ہے؟ نہیں. علم ہے؟ نہیں. نماز ہے؟ نہیں. روزہ ہے؟ نہیں. زکوٰۃ ہے؟ نہیں. خیرات ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا. جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ. تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا. تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان. تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا. یہ باپ کا مقام ہے. پھر آپ نے 11 شادیاں کی. کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. کہا میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی. میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی. میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا. تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے. میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے. جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے
زندگی گزار کے دکھائی. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, آپ آٹا گوندھ رہے ہیں, آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں, اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں, عائشہ سننا حدیث طبرانی کی, عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا. جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے, خامند اپنی بیوی کو دے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے. اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خامند تیرا لباس ہے. آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا, کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں. یہ حسن سلوک, یہ محبت. حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی, جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی, تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے, تو صرف آپ دونوں رہ گئے. تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. سبحان اللہ. حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا, میرے نے عائشہ دوڑ لگائیں, کجے لگائیں. تو کہنے لگے ہمیں دوڑ لگائی, تو کہنے لگے میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے. چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے, تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ آگے. وہ غائب ہو گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. تو میں نے کہا جی لگائیں. کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی, تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ گئی. تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک, عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے, ایک دوڑ تم نے جیتی ایک دوڑ میں نے جیتی. یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے, تاکہ ایک نسل تیار ہو. بیلنس زندگی گزارو. میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے. میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے. وہ یہاں جو ایک سلمہ صاحبہ ہیں, سلمہ ہی نام ہے نا, سلمہ زاہد. تو ایک نے کہا جی یہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں, کیا کریں, کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں. میں نے کہا بہت آسان ہے, ماں اپنے بچے کو ٹائم دے. نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹائم دے. میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں. اتنے بڑے ہستی, اتنے بڑے نبی, اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں. پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے. پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے. ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے, فرض نماز, فرض, اور سجدہ لمبا, اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا, بھئی چکر کی ہے, تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے. تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں. میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو, ماں بنو, تھانے دار نہ بنو, باپ بنو. تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں. تو مجھے دیکھنا, آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا, تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے, تو آپ نے سجدے میں یوں کیا. یہ دیکھ رہے ہو, وہ پیچھے ہٹ گئے. جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ ابی ہما و امی لا تؤذوہما, میری جان قربان ہو ان دونوں پر, یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, انہیں دکھ نہ پہنچانا. کیا آپ دیکھ رہے تھے
ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا. آپ کو اولاد کی محبت. نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611